بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا ہے، جیسا کہ آیت اللہ محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور میں، شیخ صدوق کی کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت فرمائی ہے کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ایک دن ممبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں میری اولاد میں ایک مرد خروج فرمائے گا جس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، بطن مبارک باروب ہوگا، ٹانگیں چوڑی ہوں گی، بڑے بڑے کندھے ہوں گے اور پشت پر 2 تل ہوں گے، ایک تل بدن کی رنگت کا ہوگا اور دوسرا تل ویسا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تل تھا۔ ان کے 2 نام ہوں گے، ایک نام پوشیدہ ہوگا اور ایک ظاہر۔ مخفی یعنی پوشیدہ نام احمد ہوگا اور ظاہر نام محمد ہوگا۔ جب وہ اپنا پرچم لائیں گے تو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ وہ بندوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو کوئی مومن محروم نہ رہے گا مگر یہ کہ اس کا دل لوہے کی تختی سے زیادہ سخت ہو جائے گا، اور خدا ایک مومن کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا، اور ہر مردہ مومن کے دل میں سرور داخل ہو جائے گا حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوگا۔ مومنین اپنی قبروں کے اندر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی خوشخبری سنائیں گے۔ اسی طرح آیت اللہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی افادیت بہت زیادہ ہیں، اور شاید ہم آنے والی فصلوں میں کچھ نمونے آپ کے کلام میں پیش کریں۔ ہاں، اس کا اختتام حضرت علی علیہ السلام کے ایک آخری وصیت نامے سے کیا جا رہا ہے جو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، جو ماہ رمضان کی 19 تاریخ کو ضرب کھانے کے بعد اپنے بیٹوں کو کی تھی، جو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے ابا محمد یعنی اے حسن، آپ آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھانا اور مجھ پر 7 تکبیریں پڑھنا، اور یاد رہے کہ یہ عمل یعنی 7 تکبیریں صرف میرے لیے جائز ہیں یا اس کے لیے جو آخری زمانے میں ظہور و خروج فرمائے گا اور اس کا نام القائم المہدی علیہ السلام ہوگا، جو تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا اور حق کو قائم کرے گا۔ تو اسی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی مہدی علیہ السلام کا ذکر نہ چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر دن اور رات کرتے رہیں اور امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور امام علی علیہ السلام نے نہ فقط امام مہدی علیہ السلام کو یاد کرتے تھے بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی یاد کرتے تھے، جیسا کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 میں مرقوم ہے، جب خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا، وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے مولا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں، ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا، ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔